ہم مقتول سرفراز مصری کے گھر میں کھڑے ہیں، جس کو 24 تاریخ کو دن دہاڑے گھر کی چھت پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہ عید کی تیاریوں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مصروف تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے لواحقین کا کیا کہنا ہے، ان کے ورثاء کا کیا کہنا ہے اس قتل کے بارے میں، ان کو اب تک انصاف ملا ہے، ان کے قاتل گرفتار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، آئیے جانتے ہیں ان کی والدہ سے جو کہ مدعیہ ہے۔ جی آپ والدہ ہیں ان کی سرفراز کی؟ ہاں جی۔ تو کیا واقعہ پیش آیا ہے اس قتل کا؟ بھائی لڑ پئے سی تے بھائی پر چھت ول گیا چھیڑ تے انہیں آکھے تو گال کیوں کڈی ہے، وہ چھیتی نان کیوں نہیں، انہیں آکھے گولی مار دو، نے گولی مار دیتی ہے۔ کس نے کہا گولی مار دو؟ سرفراز نے کیا گولی مار دو، انہیں آکھے تینوں گولی انہیں آکھے مار ہی دو مینوں۔ اچھا، کس نے گولی اس کو فائر مارا؟ فیصل منجارے نے۔ اس کو گھر میں، یہ اس وقت گھر کی چھت پر موجود تھا؟ ہاں جی۔ کیا کر رہا تھا؟ آپ پچی لڑن ڈے سی۔ اچھا، عید کی تیاری میں مشغول تھا وہ؟ ہاں جی۔ صبح عید تھی، کرسمس ہاں جی، کا دن تھا؟ عید سی، عید کوئی نہیں منائی، اے کم ہو گیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی یہی سانو فیصلہ چاہیے نواز مریم تاکر۔ اچھا، یہ ان کی والدہ تھی جو وہ اس وقت بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، اسے صحیح طرح وہ صدمے میں ہے۔ اب ہم ان کی بہن سے بات کرتے ہیں جو وقوعے کے روز موجود تھی۔ تو اس کی بہن، آپ وقوعے کے روز موجود تھی جہاں؟ ہاں جی بھائی، کہ کیا ہوا تھا؟ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੈਰਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। اچھا، آپ پر بھی فائر کیا ہے؟ ہاں جی، دوسرا میرے تے کیتا۔ پھر میرا بھائی میرے پیراں چ آ گیا، میرے کو سنبھالیا نہیں گیا، 20 منٹ اونج ہی اتنے پیا رہا۔ گلی محلے چ کوئی بھی نہیں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بیٹا؟ انصاف چاہیے بھائی کس سے سانو، انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں؟ مریم نواز کو۔ یہ ان کی بہن تھی جو موقع پر موجود تھی اس وقت، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے ہی میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے۔ ہم عید کی تیاری میں مشغول تھے، صبح ہماری کرسمس کا دن تھا، خوشی کا دن تھا جو ماتم میں بدل گیا۔ تو اس وقت اس کی بیوہ جو 3 بچوں کی ماں ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ مقتول کی بیوی ہیں؟ جی۔ تو کیا واقعہ پیش آیا اور اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو انصاف کس سے توقع کرتے ہیں آپ انصاف کی؟ ہم مریم نواز سے کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ کتنے اپنا یہ بچے ہیں، یہ اس کی شاپنگ کے لیے اس نے کوئی کپڑے لائے ہوئے تھے؟ جی۔ تو پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں، میں اپنے سسرال پیکے گئی ہوئی تھی تو یہ مجھے کہہ رہا تھا آج کے دن چھٹی کر لو۔ میں نے بولا نہیں، عید آ رہی، عید کے کپڑے لینے جانا بچوں کے۔ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، آپ جائے گھر سے۔ تو واپسی جب میں آ رہی تھی تو مجھے گھر میں اپنے پیکے گئی سے تو انہوں نے پھر کیا رستے چ مینوں کہ فون چلے گا کہ گھر واپس آ جا۔ میں اسی ٹائم واپس آ گئی ہے گھر۔ اچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی کہ میرے بچیاں تے انصاف ہونا چاہیے، مریم نواز تک پہنچنی چاہیے آواز ساڈی۔ جی، یہ ان کی مسز تھی مقتول سرفراز کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی بہن ہے جو وہ بھی اس وقت موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں اس قتل کے بارے میں۔ جی، آپ بتائیے کہ مقتول سرفراز کو کس بات پر قتل کیا گیا؟ بھائی میں تو یہی بولوں گی کہ یہ دیکھیے، اب جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے لا کبھی دیکھا ہے ایسا، لاحول جالتے ہیں، اب وہ کبھی بھی ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ دیکھیے کہ خوشیوں کا دن تھا اور ہم لوگ ان کی باتیں سن کے جی ہاں جی، جی ہاں جی، اور ہمیں یہ جواب ملا ہے۔ ہم اس میں ادھر رہتے ہیں پاکستان میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، یہ کیوں ایسے کرنے پہ کیا ہوگا۔ اب سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا بھائی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو مبین ہے یہ اب کہہ رہے ہیں ہنیا جو لڑکا ہے اب وہ گھر بیچ کے چلا گیا ہے ادھر سے۔ میں مریم نواز سے اپیل کرتی ہوں کہ مریم نواز، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ تو کہہ رہی ہے کہ سب لوگوں نے دھوم دھام سے عید منائی،
आपको पता नहीं है कि इधर क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये हम आपसे कहते हैं, हमें को देखे कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। अब ये बात है कि बड़ा दिन जब भी आएगा ना, तो हमारे सामने यही सारा मसला आएगा कि हमारे साथ ये हुआ है। हम कभी नहीं इसको भूल सकते। और मरियम नवाज से अपील है कि ये देखें, अब बच्चे देखें, ये अब वो हमें कह रहे हैं कि हमें ये दे देंगे, वो हमने अपने भाई को बेचना नहीं है। अब इंसाफ हमें मरियम नवाज से चाहिए कि मरियम नवाज इंसाफ करे, हमारी आवाज़ को सुने। मकतूल सरफराज मिसी की बहना का कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब इस घर में इंटर हुआ तो मैंने देखा कि बाहर फ्लैक्स लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है मरियम नवाज़ हमें इंसाफ दो। वो जगह है जहां सरफराज क्रिसमस की तैयारी में मसरूफ़ था अपनी फैमिली के साथ, और ये इस जगह पर वक़ूआ हुआ है। ये जहां खड़ा था, ये दो भाई आपस में गुर्बत की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो तीसरा फरीक जो है वो अपना मुलज़म फैसल, उसने ये सामने घर जो बताया जाता है, ये सामने मतराजा है, यहाँ इस फैसल का आना जाना था, और इस घर में आना जाने की वजह से उसने बिला वजह नाहक कत्ल कर दिया अपना मकतूल सरफराज को। तो ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये इधर खड़ा था और उधर से फैर उसके मुंह पर लगा। इस वक्त हम थाना सिटी मरीदके में मौजूद हैं। SHO थाना सिटी अफजल डिल्लू ने इन कैमरा मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि मकतूल सरफराज मिसी के नामजद 2 मुलज़मान में से एक मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और दूसरे मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। वो भी इंशाअल्लाह जल्द कानून की गिरफ्त में होगा।